مالک فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان ساروں کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک سبھی کی بخشش فرما دی ہے۔ اِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ إِنَّمَا تَبَعَكَهُمْ مِعْتِبَاكَ، مالک ان میں ایک بڑا بدکار شخص ہے، بڑا پاپی ہے، بڑا گناہگار ہے، وہ تو ان میں سے تو نہیں ہے، وہ تو اپنا کام جا رہا تھا۔ اس نے کہا چلو دیکھوں تو صحیح، وہ تو ان کے پاس ویسے بیٹھ گیا، تو نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، میں نے سبھی کو بخش دیا ہے۔ مالک کیوں؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، فرشتوں وہ میرے اتنے پیارے بندے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بدبخت بھی بیٹھ جائے میں رب اسے بھی نیک بخت بنا دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حافظ ابن قیم الجوزیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا میں محمد عربی کا کوئی بھی غلام دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میں آقا اپنے کانوں سے اس غلام کا درود سن لیا کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہماری خاطر عرض کر دیا حضور، قلنا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ ظاہری طور پہ وصال فرما جائیں گے، اپنے رب سے جا ملیں گے، اس وقت بھی درود سنا کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا ہاں دیوانوں کا درود سنتا بھی رہوں گا، ان کو پہچانتا بھی رہوں گا۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فرمایا ہاں جب میں ظاہری طور پہ وصال کر جاؤں گا اس وقت بھی اپنے غلاموں کو بھولوں گا نہیں۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا زمین کی کیا جرت ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ جویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک بڑا مالدار آدمی تھا، بڑا رئیس تھا، بڑا کاروبار تھا اس کا، اس نے باغ بنا رکھا تھا، اور باغ کی حفاظت کے لیے اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، وہ مالی باغ کی حفاظت کرتا، دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن اس رئیس کی نظر، اس امیر کی نظر اپنے باغ کے مالی کی بیوی پہ پڑ گئی، وہ بڑی حسینہ جمیلہ تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ انگیزی کی، وہ اس پہ فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اب اس نے مالی کو دور کہیں کسی کام کے لیے بھیج دیا، اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ تو ذرا میرے گھر میں آ، میرے محل میں آ۔ وہ اس کے پاس چلی گئی، اسے کہنے لگا کہ جا سارے دروازے بند کر کے آ۔ وہ سارے دروازے بند کر کے آ گئی، پوچھتا ہے دروازے بند کر آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سارے دروازے بند کر آئی ہوں، پر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے جو تو اس سے بند نہیں ہو رہا؟ دروازہ ہے جو تو اس سے بند نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا وہ میرے رب کا دروازہ ہے جسے میں بند نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کانپ اٹھا، فوراً رب کا خوف دل میں آیا، سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دے، میں اپنے کام پہ بڑا شرمندہ ہوں، میں لوگوں سے چھپنے کے لیے تو دروازے بند کر رہا ہوں، پر تیرا دروازہ تو ہر وقت مجھے دیکھنے کے لیے کھلا ہوا ہے۔